نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ماؤ، بہنوں اور بیٹیوں، آج کے صراط مستقیم کورس کا سبق نمبر 8 ہے۔ آج بھی انشاءاللہ العزیز 5 باتیں بیان ہوں گی۔ نمبر 1 قرآن مجید کی آیت، نمبر 2 حدیث مبارک، نمبر 3 عقیدہ، نمبر 4 مسئلہ اور نمبر 5 دعا۔ آئیے شروع کرتے ہیں قرآن مجید کی آیت سے۔ اللہ تبارک و تعالی سورۃ النساء آیت نمبر 171 میں ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق۔ اے اہل کتاب، اپنے دین میں حد سے نہ بڑھو اور اللہ کے بارے میں حق بات کے علاوہ کوئی بات نہ کہو۔ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ، مسیح عیسیٰ بن مریم تو محض اللہ کے رسول تھے اور اللہ کا ایک کلمہ تھا، القاہا الی مریم، جو اس نے مریم تک پہنچایا تھا، وروح منہ، اور ایک روح تھی جو اسی یعنی اللہ کی طرف سے تھی۔ فآمنوا باللہ ورسلہ، اس لیے اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، ولا تقولوا ثلاثہ، اور یہ مت کہو کہ خدا 3 ہیں، انتہوا خیر لکم، ایسا کہنے سے باز آ جاؤ کہ یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ انما اللہ الہ واحد، اللہ تعالیٰ تو ایک ہی معبود ہے، سبحانہ ان یکون لہ ولد، اللہ اس بات سے پاک ہے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو، لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، وکفیٰ باللہ وکیلا، اور سب کی دیکھ بھال کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات کافی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب یعنی یہود اور نصارہ کو غلو سے منع فرمایا ہے۔ غلو کہتے ہیں حد سے نکل جانے کو، جو حدود اور جو راہ اللہ تعالیٰ نے متعین فرمائی ہے، جو عقیدہ اور نظریہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اس سے بڑھ جانا اسے غلو کہا جاتا ہے۔ اہل کتاب میں غلو بڑا عجیب تھا۔ ایک گروہ یعنی یہود، ان کا غلو یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو علم عطا کیا تھا تو اس کا تقاضا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب پر عمل پیرا ہوتے، اس کی حفاظت کرتے اور اللہ نے جن انبیاء کو بھیجا ہے ان کو مانتے۔ اب غلو انہوں نے یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو علم دیا تھا اس کو پس پشت ڈالا، اللہ تعالیٰ نے جو کتاب دی تھی بجائے اس کی حفاظت کے اس میں تحریف کرنے لگے اور تبدیلی کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرنے لگے۔ اور نمبر 3، اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا تاکہ ان کی اتباع اور پیروی کی جائے، لیکن ان لوگوں نے غلو یہ کیا کہ انبیاء علیہ السلام کو معاذ اللہ قتل کر دیا۔ دوسری جانب نصارہ اور عیسائیوں کا غلو بھی ایسا ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے پاس ایک نبی بھیجا، اب انہوں نے غلو یہ کیا کہ اس نبی کو نبی ماننے کے بجائے اللہ تعالیٰ کے برابر مان لیا۔ ان لوگوں کا کہنا کہ 3 خدا ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کی ذات، ایک جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات، اور نمبر 3 روح القدس، جسے عقیدہ تثلیث بھی کہتے ہیں۔ تو ان لوگوں کا غلو اور حد سے بڑھنا الگ ہوا، اور ان لوگوں کا حد سے بڑھنا الگ ہوا۔ انہوں نے حد سے تجاوز یہ کیا کہ جن کو ماننا تھا ان کو بھی نہ مانا، اور نصارہ نے غلو اور تجاوز یہ کیا کہ جن کو ماننا تھا ان کو مانا بھی صحیح، لیکن اتنا بڑھا کے مانا کہ اللہ کا شریک کر دیا۔ تو اہل کتاب کو اس آیت مبارکہ میں جہاں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ غلو نہ کرو، تو ہمیں بھی اس سے یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ ایز اے مسلم ہم بھی عبادات میں، نظریات میں، عقائد میں غلو سے کام نہ لیں۔ جتنی عبادت ثابت ہے اس سے بڑھ کر عبادت نہ کی جائے۔ مثلا عبادات ثابت ہیں کہ ایک بندہ اگر نماز اس سے نہیں پڑھی جا سکی، کسی نماز کو چھوڑ دیا یا کسی نماز کو بھول گیا، بعد میں اس کو جب یاد آ جائے توبہ اور استغفار کے ساتھ اس نماز کو پڑھ لے۔ اب اس میں غلو کیا ہے؟ بعض لوگ رمضان شریف کے مہینہ میں آخری جمعہ پڑھنے کے بعد 4 رکعت پڑھتے ہیں
کہ ہماری پچھلی سابقہ زندگی میں جتنی نمازیں ہم سے قضا ہو گئی ہیں یہ 4 رکعت ان تمام نمازوں کو بھگتا لے گی۔ یہ غلو ہے عبادات میں۔ بعض راتوں کی عبادات متعین نہیں ہے، شب برات اس کی فضیلت ثابت ہے لیکن عبادات متعین نہیں ہے۔ اب کوئی شخص اپنی جانب سے عبادات متعین کرے کہ اتنی رکعتیں پڑھی جائیں، فلاں رکعت میں یہ کچھ پڑھا جائے، اتنے سجدے کیے جائیں، اتنے مرتبہ رکوع کیا جائے، اپنی جانب سے عبادات کو پیش کرنا یہ عبادات میں حد سے بڑھنا ہے۔ تو ہمیں بھی اس سے سبق ملتا ہے کہ اپنی جانب سے کچھ نہ کیا جائے۔ ایصال ثواب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر نے ترغیب دی ہے، ایصال ثواب کیا جائے، نیک راہ میں خرچ کیا جائے، اس کا مردوں کو ثواب ہوتا ہے۔ لیکن ایصال ثواب کے مسئلہ میں اپنی جانب سے پھر باتیں نئی گھڑ کے امت کے سامنے لانا یہ درست نہیں ہے۔ 30 دن کیا جائے، 7ویں دن کرنا ہے، 40ویں دن کرنا ہے، 6 مہینے کے بعد کرنا ہے، سال کے بعد کرنا ہے، اچھا فلاں ڈیٹ کو کرنا ہے، فلاں ایام کو کرنا ہے، اور فلاں چیزیں اگر دی جائیں تب اللہ قبول فرمائیں گے، تو یہ بھی غلو ہے۔ اس سے بھی مسلمانوں کو بچنا چاہیے۔ عقائد میں غلو کیا ہے؟ بعض لوگ تو ایسے ہوں گے جو نبی کے معجزہ کو مان کر نبی کو خدا کے ساتھ ٹھہرا دیں گے، یہ بھی غلو اور حد سے بڑھنا ہے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ بعض لوگ ہوں گے جو اولیاء اللہ کے ہاتھ پر اگر کرامت دیکھیں گے اس کا بھی انکار کر بیٹھیں گے، تو یہ بھی غلو ہے۔ ہمیں ان سب چیزوں سے بچتے ہوئے صراط مستقیم پر گامزن رہنا چاہیے، اور اعتدال کے ساتھ ہمیں عقائد، نظریات اور اعمال کی طرف بڑھتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں عیسائیوں کا ایک عقیدہ ذکر کیا ہے۔ عیسائیوں میں ایک عقیدہ چلتا ہے جسے عقیدہ تثلیث کہتے ہیں۔ جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ 3 خداؤں کے قائل ہیں، اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور روح القدس۔ جبکہ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ایک ہی ذات ہے جو خدا ہے، ایک ہی ذات ہے جو معبود ہے، ایک ہی ذات ہے جو الہ ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا تعالیٰ کا بیٹا کہنا اور خدا تعالیٰ کی خدائی میں شریک ٹھہرانا یہ شرک ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی بہت عظیم الشان دلیل دی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، کسی کو اپنے ساتھ شریک وہ ٹھہراتا ہے جو کمزور ہو۔ اللہ تعالیٰ تو آسمان اور زمین کے مالک ہیں۔ وکفا باللہ وکیلا، اور اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین اور جتنی بھی مخلوقات ہیں سب کی دیکھ بھال کرنے کے لیے کافی و وافی ذات ہیں۔ تو جو ذات ان تمام امور کو سر انجام دے رہی ہو، کسی کی حاجت نہ ہو، تو اس کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ ذات شریک ڈھونڈے، وہ ذات اولاد اپنے لیے جو ہے وہ بنا لے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ پر بہتان ہے، اس سے تمام لوگوں کو بچنا چاہیے۔ عقیدہ تثلیث سے انسان کو بچتے ہوئے عقیدہ توحید کی بات کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقیدہ توحید پر گامزن رکھے، اور کفر سے، شرک سے، بدعات سے، ان تمام چیزوں سے ہم سب مسلمانوں کو محفوظ فرمائے۔ نمبر 2، حدیث مبارک۔ آج کی حدیث مبارک حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے صحیح بخاری میں منقول ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما احد اصبر علی اذن سمعه من اللہ یدعون له الولد ثم یعافیہم ویرزقہم۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تکلیف دہ بات کو سن کر صبر کرنے والا اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ لوگ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے، معاذ اللہ۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو سننے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو عافیت بھی عطا فرماتے ہیں اور ان کو رزق بھی عطا فرماتے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے وہ صفت حلم اور بردباری ہے۔ اذیت ناک باتوں کو سن کر بھی پھر عطا کرتے رہنا یہ خدائی شان ہے۔ اس سے ہمیں ایک تو یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ اگر ہمارے بارے میں کوئی بری بات کرتا ہے، ہمارے بارے میں کسی کے خلاف، ہمارے خلاف کسی کو باتیں بتاتا ہے، بھری محفل میں رسوا کرنے کی کوشش کرتا ہے، تکلیف دہ باتیں ہمارے بارے میں کہتا ہے، ہمیں بھی خدائی صفات پر عمل کرنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ کہ ہمیں بھی بری باتیں اور تکلیف دہ باتیں سن کر حتی الامکان صبر سے کام لینا چاہیے۔ تو انشاءاللہ اللہ رب العزت کی ذات ضرور بے ضرور ہم پر اپنی رحمت کر کے
جو ہماری مخالفت میں باتیں کر رہا ہے اس کو انجام تک پہنچائے گی۔ دوسری اہم بات یہاں سے یہ سمجھ آتی ہے کہ اگر کسی شخص نے خدا تعالیٰ کے بارے میں کوئی نازیبہ بات کہہ دی، جس طرح یہ کہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے، یا یہ کہ فلاں ذات اللہ تعالیٰ کی شریک ہے، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے نظام عالم چلانے میں لوگوں کے محتاج ہیں، اگر اس طرح کے کوئی معاذ اللہ جملے خدا کی ذات کے بارے میں کہے اور اللہ تعالیٰ فوراً پکڑ نہ فرمائے بلکہ عافیت ہی اس کو دیتے رہیں، رزق کی فراوانی کرتے رہیں، تو انسان کو اس گھمنڈ میں، اس غرور میں اور اس غلط فہمی میں ہرگز نہیں رہنا چاہیے کہ میرا یہ کام ٹھیک ہے، اگر غلط ہوتا تو خدا گرفت فرماتے۔ اللہ کا گرفت نہ فرمانا اس شخص کے کام کے ٹھیک ہونے کی دلیل نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حلیم اور بردبار ہونے کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے باوجود اس شخص کو جو نواز رہا ہے تو اس کو خود غور و فکر کرنا چاہیے کہ میں ان چیزوں سے باز آ جاؤں۔ آج کا عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ کا عدل اور اللہ تعالیٰ کا فضل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح انسانوں کو پیدا فرمایا ہے، اسی طرح انسان کے افعال کو بھی اللہ خالق ہے۔ انسان کے افعال دو قسم کے ہیں، ایک وہ جو انسان کے اختیار سے، انسان کے ارادے سے، انسان کی چاہت سے اور انسان کے خواہش سے سر انجام پاتے ہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کھانا کھائیں، آپ کھانا کھا لیتی ہیں۔ آپ نے چاہا کہ آپ کتاب پڑھیں، آپ کتاب پڑھ لیتی ہیں۔ آپ نے چاہا کہ آپ نماز پڑھیں، پڑھ لیتی ہیں۔ حج کرنا چاہا، عمرہ کرنا چاہا، تو بعض ایسے کام ہیں جو انسان کی چاہت کے مطابق سر انجام ہوتے ہیں۔ تو ایک قسم یہ ہے، اور دوسرے ایسے کام ہیں کہ جس میں انسان کی چاہت کو اور انسان کے اختیار کو دخل نہیں ہوتا۔ ایک بندے کو 5:20 پر موت آنی ہے، خدا نے لکھ دیا۔ اب یہ شخص چاہے کہ 5:10 پر موت آئے یا مجھے 5:40 پر موت آئے، اس میں اس بندے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ انسان کے جو افعال اور اعمال ہیں وہ یا تو اختیاری ہوں گے یا تو اضطراری ہوں گے۔ اختیاری جس میں بندے کی ذات کو دخل ہو، اور اضطراری جس میں بندے کی ذات کو دخل حاصل نہ ہو۔ جب دو قسم کے ہیں تو انسان کی جو پکڑ ہوتی ہے وہ اضطراری امور پر نہیں ہوتی، اور جن کاموں پر وہ مجبور ہے ان پر نہیں ہوتی، بلکہ انسان کی پکڑ ان کاموں پر ہوتی ہے جس میں انسان کو اختیار دیا جاتا ہے۔ انسان اپنے اختیار سے جو کام کرتا ہے، اگر وہ نیک کام کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے اس کو ثواب عطا ہوتا ہے، اگر وہ کام برا کرتا ہے، بری بات کرتا ہے، اس پر خدا کی طرف سے اس کی پکڑ ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا عدل یہ ہے کہ انسان اچھا کام کرے تو اللہ تعالیٰ نواز دیں، برا کام کرے تو اللہ گرفت فرمائے، یہ اللہ تعالیٰ کا عدل ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا فضل یہ ہے کہ انسان اگر برا کام کرے، اللہ اس کو نہ پکڑیں، وہ گناہ کرے، اللہ تعالیٰ پھر بھی اس کو معاف فرما دیں، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کبھی قانون عدل کے ذریعے انسان کے ساتھ معاملہ فرماتے ہیں، اور کبھی اللہ تعالیٰ اپنے کرم و فضل کے ذریعے انسان کے ساتھ معاملہ فرماتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ یہ دونوں معاملے انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، اور ہمیں چاہیے یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل اور اس کی مغفرت کے ہمیشہ طلبگار رہیں۔ نمبر 4، آج کا مسئلہ۔ آج ہم آپ کے سامنے غسل کے حوالے سے کچھ مسائل پیش کریں گے۔ غسل کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 فرض، نمبر 2 سنت، نمبر 3 مستحب۔ غسل فرض جب خاوند اور بیوی آپس میں ملتے ہیں تو دونوں پر غسل کرنا فرض ہوتا ہے۔ مرد پر تو ایک ہی اس میں فرض ہوتا ہے، اور عورت پر جنابت کے علاوہ غسل فرض ہوتا ہے۔ جب نفاس سے پاک ہوتی ہے تب غسل کرنا فرض ہے۔ اسی طرح جب مینسس سے فارغ ہوتی ہے تو اس وقت بھی عورت پر غسل کرنا فرض ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر مرد یا عورت فوت ہو جاتے ہیں تو ورثہ کے ذمہ یہ بات فرض ہے کہ اس عورت یا مرد کو غسل دیں۔ تو ایک قسم ہے غسل فرض کی۔ نمبر 2 غسل سنت۔ غسل سنت مثلا جمعہ کے دن غسل کرنا یہ سنت ہے، عید الفطر کو یہ سنت ہے، عید الاضحیٰ کو یہ سنت ہے۔ حج یا عمرہ پر آپ جا رہے ہیں تو احرام باندھنے سے پہلے غسل کرنا یہ سنت ہے، اور عرفہ کے دن یعنی 9 ذو الحجہ کو غسل کرنا یہ بھی سنت ہے۔ نمبر 3 بعض مرتبہ غسل کرنا مستحب ہوتا ہے، پریفریبل ہے، اچھا ہے۔ خوف طاری ہو جائے انسان پر، غسل کر لیا جائے۔
سفر کیا، سفر سے جب واپسی آتے ہیں تو اپنی تھکاوٹ اتار کے انسان غسل کر لے، غسل کرنا۔ آندھی چل رہی ہے، آندھی جب ختم ہوتی ہے تو اس وقت غسل کرنا یہ بھی مستحب ہے۔ سورج گرہن ہو جائے یا چاند گرہن ہو جائے تو اس وقت غسل کرنا یہ بھی مستحب ہے۔ تو غسل کی یہ 3 اقسام ہیں۔ نمبر 5 آج کی دعا۔ جب انسان کسی کو رخصت کرنے لگے تو اس وقت یہ دعا دے کر رخصت کیا جائے۔ دعا یہ ہے: استودع اللہ دینکم و امانتکم و خواتیم اعمالکم۔ استودع اللہ دینکم و امانتکم و خواتیم اعمالکم۔ ترجمہ یہ ہے کہ میں آپ کے دین، آپ کی امانت اور حسن خاتمہ کو اللہ کے سپرد کرتی ہوں۔ خواتین اس کا معمول بنا لیں۔ آپ کے ہسبینڈ جا رہے ہیں، کام پر جا رہے ہیں، آفس میں جا رہے ہیں، دکان پر جا رہے ہیں یا کسی جگہ کام پر جا رہے ہیں، آپ اپنے بچوں کو رخصت کرتی ہیں، صبح انہیں اسکول جانا ہے، ٹیوشن پر جانا ہے، مسجد جانا ہے، تو جب بھی اپنے یا آپ کے بھائی ہیں، والد صاحب ہیں، انہوں نے کسی سفر پر جانا ہے تو کوشش اور اہتمام کیا کریں کہ اس دعا کو یاد کر لیں۔ جب ان سے الوداع کیا جائے تو اس وقت یہ دعا ان کو دی جائے۔ انشاءاللہ اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کی جان کی، ان کے مال کی، ان کی عزت اور آبرو کی حفاظت کریں گے اور بخیر اور عافیت ان کو واپس گھر لائیں گے۔ اسی دعا کے ساتھ ہم آج کا سبق ختم کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔